دوستو، چنگیز خان کون تھا اور آخر اس نے اتنی بڑی دنیا پر حکومت کیسے قائم کی تھی؟ اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ دوستو، چنگیز خان دنیا کے ان انسانوں میں سے ایک انسان تھا کہ جس نے اپنی تلوار کے بلبوتے پہ چند سالوں میں ہی پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کی فوج جس علاقے میں بھی گزر جاتی تھی، انسان کی بات تو دور، کوئی جانور ہی وہاں موجود نہیں رہتا تھا۔ یعنی چنگیز خان کی فوج انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی قتل کر دیتی تھی اور ان کی کھیتوں میں آگ لا کر اسے بھی تباہ کر دیتی تھی۔ صرف 18 سال کی عمر میں تلوار اٹھانے والا یہ انسان 40 سال کی عمر میں وہ بادشاہ بن گیا کہ جس کو آج چنگیز خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، 1162 میں دریائے انان کے پاس چنگیز خان کی پیدائش ہوتی ہے۔ چنگیز خان کا اصلی نام تموجن تھا۔ یہ نام اس کا بچپن میں رکھا گیا تھا۔ جہاں پر چنگیز خان کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت دریا کے کنارے بہت سارے منگول قافلے رہا کرتے تھے۔ جب چنگیز خان کی پیدائش ہوئی تو اس کے ایک ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے کہا کہ یہ بڑا ہو کے بہت بہادر نکلے گا اور ہر وقت اس کی تلوار پر لوہا خون لگا رہ کرے گا۔ دوستو، جس منگول قوم میں چنگیز خان کا جنم ہوا یعنی پیدائش ہوئی تھی، وہ بہت جنگلی قوم تھی، کیونکہ اس علاقے میں جو لوگ رہا کرتے تھے وہ برفیلا علاقہ تھا۔ وہاں پہ ٹھنڈ بہت زیادہ رہا کرتی تھی، اسی لیے لوگ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے گرم کھانے اور پہننے کے لیے جانوروں کی کھالوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ شکار کرنے میں بہت زیادہ ماہر تھے اور وہ چھپ چھپ کر باراسنگھا کا بہت زیادہ شکار کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ جانور کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں بھی کھا جاتے تھے اور ان کا خون بھی پی جاتے تھے۔ لیکن دوستو، جب چنگیز خان چھوٹی عمر کا تھا تبھی اس کے باپ کو کسی نے زہر دے کر مار دیا تھا۔ چنگیز خان کے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا تھا۔ چنگیز خان بری طرح ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس کی ماں نے اس کی بہت اچھی پرورش کی اور اس کو اپنے باپ داداؤں کی بہادری کے قصے سنایا کرتی تھی، جسے سن کے چنگیز خان کے اندر بہادری آیا کرتی تھی اور اس کے اندر یہ جوش آیا کرتا تھا کہ وہی بڑا ہو کر ایک بہادر انسان بنے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چنگیز خان بچپن ہی سے بہت زیادہ بہادر اور نڈر انسان تھا۔ اسی وجہ سے 1175 میں چنگیز خان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اسے قبیلے کے لوگوں نے چنگیز خان کو قبیلے کا سردار بنا دیا۔ لیکن جیسے ہی چنگیز خان اپنے قبیلے کا سردار بنا، اس کے قبیلے کے اندر آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ لیکن چونکہ چنگیز خان بہت زیادہ بہادر اور ہوشیار انسان تھا، اس نے تمام حالاتوں کا سامنا کیا اور اپنی قوم کو یہ سمجھایا کہ اگر وہ الگ الگ ہوں گے تو ان کا اتحاد ختم ہو جائے گا اور وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ چنگیز خان کے سمجھانے پر لوگوں کی سمجھ میں آ گیا اور لوگوں نے کہا کہ ہم ایک ہو کر پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ دوستو، چنگیز خان کی بہادری کو دیکھ کر سارے قبیلے کے سردار اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ انہوں نے چنگیز خان کو ایک لقب دے دیا اور وہ لقب تھا چنگیز خان۔ اصل میں اس کا نام تو تموجن تھا، لیکن لوگوں نے اس کو چنگیز خان کا لقب دیا تھا اور چنگیز خان اس کا لقب بن گیا اور اسی نام سے یہ مشہور ہو گیا۔ اسی بہادری کا نتیجہ یہ تھا کہ چنگیز خان کی ہوشیاری اور بہادری کی وجہ سے چنگیز خان نے شروع میں چین کو فتح کر لیا۔ چین میں ایک بار جنگ کرنے کی وجہ سے چنگیز خان کی فوج چین کی پوری زمین سے اچھی طرح واقف ہو گئی تھی اور باقی بچے ہوئے چین کے آس پاس کے شہر فتح کر لیے گئے۔ چنگیز خان کو ذرا بھی محنت نہیں کرنی پڑی۔ چنگیز خان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا ڈر۔ چنگیز خان کی فوج اور چنگیز خان جس علاقے میں بھی جاتے تو وہاں ہیبت طاری ہو جاتی تھی، کیونکہ چنگیز خان سے مقابلے کا مطلب صرف موت تھا۔ یا تو چنگیز خان کی غلامی قبول کر لو یا پھر چنگیز خان اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ چنگیز خان نے چین کے بچے ہوئے سارے علاقوں کے ساتھ ساتھ افغانستان کے کچھ علاقوں کو بھی فتح کر لیا تھا اور اس کے علاوہ اس نے بخارا، سمرقند، آذربائیجان اور کئی علاقے فتح کر لیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں میں چنگیز خان کی حکومت چین سے لے کر جورجیا تک پھیل گئی تھی۔ ہر طرف چنگیز خان کی ہیبت جاری تھی۔ ہر سلطنت اسی ڈر میں بیٹھی رہتی تھی کہ چنگیز خان ہماری ریاست پر کب حملہ کر دے۔ دوستو، چنگیز خان کو اتہاس میں سب سے بڑا قاتل انسان مانا جاتا ہے۔ دوستو، چنگیز خان نے اپنی فوج کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے ہر فوجی کو گھوڑا دے رکھا تھا اور اس کی فوج گھوڑوں پر چلا کرتی تھی، اور جب اس کا کوئی گھوڑا بیمار پڑ جاتا یا کمزور پڑ جاتا تو اس گھوڑے کو مار دیا جاتا اور اس کا گوشت وہ لوگ کھا جاتے تھے اور اس کا خون باقی دوسرے گھوڑوں کو پلا دیا کرتے تھے۔ چنگیز خان کی فوج بہت ظالم فوج تھی اور وہ جس علاقے کو بھی فتح کر لیتی تھی تو اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد اس میں رہنے والے تمام لوگوں کو قتل کر دیتی تھی
اور صرف قتل ہی نہیں کرتی تھی بلکہ وہاں کے جانوروں کو بھی قتل کر دیتی تھی اور وہاں کی فصلوں کو آگ لا کر ختم کر دیتی تھی، یعنی پوری زمین کو چٹیل میدان کی طرف کر دیتی تھی۔ چنگیز خان کی فوج لوگوں کو قتل کرنے کے بعد رکتی نہیں تھی بلکہ ان کی کھوپڑیوں کو چن کر اونچے اونچے مینار بنایا کرتی تھی۔ دوستو، چنگیز خان 18 اگست 1227 کو ایک جنگ کے دوران ہی مارا جاتا ہے۔ چنگیز خان کے لڑکوں نے اس کی موت کے بعد اس کی تمام بیوی اور غلام اور اس کے تمام خزانوں کے ساتھ ایک جگہ پر گڑوا دیا تھا، اور اس طریقے سے 800 سال تک چنگیز خان کی قبر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن دوستو، اچانک سے اکتوبر 2004 میں چنگیز خان کا مقبرہ ڈھونڈ لیا گیا، اور اس طریقے سے پوری دنیا کو پہلی بار چنگیز خان کے بارے میں پتہ لگا۔ دوستو، مسلم ہسٹورین یہ بھی کہتے ہیں کہ چنگیز خان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک عذاب تھا، کیونکہ بھلے سے ہی چنگیز خان کی حکومت کچھ ہی سال تک چل پائی تھی، لیکن اس نے سب سے زیادہ نقصان مسلم دنیا پر پہنچایا تھا، کیونکہ تمام مسلم سلطنتیں 15 سال تک صحیح سے سنبھل نہیں پائی تھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔